احمد رضا رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف 24ویں جلد صفحہ 566 اور آپ ہی کا فتاوی افریقہ صفحہ 147. آپ سے پوچھا گیا حضور سجادہ نشین بننے کے لیے کون سی شرائط ہے؟ فرمایا بنیادی طور پر 4 شرائط. ایک تو صحیح سنی العقیدہ مسلمان سنی العقیدہ سجا خبر وہ دوجہ نہ ہو سنی العقیدہ مسلمان. آج شیعہ ہو سی تو صحابت مقبول سی جب بھی ہویا تو نبی پاک تو گستاخ. صحیح سنی العقیدہ مسلمان تو سنی پتہ ہے کس نے واسطے دس چھوڑا سنی کی سادہ تعریف مصطفیٰ کریم کی ذات مصطفیٰ کریم کی صفات میرے نبی کی بات حضور کے اقوال افعال میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج حضور کے اصحاب میرے کریم نبی کی آل حضور کی ہر نسبت کا دل سے ادب کرنے والے کو سنی کہتے ہیں. توجہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک نسبت سے ایک ایک نسبت کا دل سے احترام کرنے والے کو سنی کہتے ہیں. ایک تو صحیح سنی العقیدہ مسلمان ہو ایک دوسرا اس کا علم اتنا ہو کہ اپنی ضرورت کا مسئلہ کتاب سے نکال سکے. تیسرا عمل بقدر علم جتنا علم رکھتا ہے اتنا عمل ہو. اور چوتھا فرمایا اس کا سلسلہ نسبت ذات رسول سے متصل ہو. اس کا ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ مرشد کا ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ چلتے چلتے یہ سلسلہ منقطع نہیں ہونا چاہیے. کہیں بھی ان کتاب واقع ہو گیا سلسلہ ختم. یہ سلسلہ دربار رسالت شامل ہے. یاد رکھیے اللہ اکبر سجادہ نشین بننے کے لیے یہ آج جو زیادہ سنگل اوڑ لے اسادہ بڑا پہنچا گیا جتنے کڑے پا گئے بڑا پہنچا گیا. یہی گل میں آکے جدہ پہنچا گیا ساری دنیا جانے گھر نہیں سمجھے کمیز لا چھوڑا کہ ادھا کلر ہے ننگا کھلو تو پورا کلر ہے. میں نے کہا شریعت کی پابندی ضروری ہے. ایسے واسطے اے وحبی کیوں منہ کھول دے جنہیں تُسے ایسے شبد باز قسم دے پیرہ پی چھٹر پند نہ داڑی شریف نہ کوئی نماز دی پابندی. نماز بچھتے آتے مدینے پڑھ دیں روٹی مریدہ نے گھر لکڑی میں ایک مدینہ پاک و لنگر کو نہیں ملتا. ایسے 2 نمبر قسم کے پیروں کی سخت مخالفت کیا کرو اور اسی وجہ سے ہم سنی برباد ہو رہے ہیں. اس طرح کے شعبہ باز قسم کے پیروں کے پیچھے دوڑ دوڑ. شریعت کی پابندی جہاں شریعت کا پیرا نہیں ہے ایسے آستانے کی طرف مت جائے. نام کوئی بھی ہو خانقاہ کوئی بھی ہو جو بندہ شریعت کی اللہ ہو کر توجہ کرنا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں الطرق الى اللہ تعالی بعدد انفاس الخلائق فکلها مسدودۃ علی الخلق الا من اکتفى علی اثر الرسول. یہ ضروری نہیں کہ جد نال الپیر طریقت راہ پر شریعت لگے کوئی ولی ہونا نہیں. اس کے لیے شرائط ہے حدود و قیود ہیں اصول و ضوابط ہیں جو اس کسوٹی میں پورا اترتا ہے اس کو پیر مانو. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں الطرق الى اللہ تعالی بعدد انفاس الخلائق اللہ کی طرف پہنچنے کے بے شمار راستے ہیں اور اللہ کے قرب کا نام ہی ولایت ہے. فرمایا وَكُلُّهَا مَسْدُودَةٌ عَلَى الْخَلْقِ تمام کے تمام مخلوق خدا پہ بند ہیں اِلَّا مَنِ اِقْتَفَى عَلَى أَثَرِ الرَّسُولِ. ایک حضور کی اتباع والا راستہ ایسا ہے جس سے اللہ کے قرب کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. حضرت خواجہ خواجگاہ خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ سے ایک شخص نے ذکر کیا حضور فلاں بندے نے ولایت کا دعویٰ کیا ہے. آپ فرمایا چلو دی ملاقات واسطے چلتے ہیں. آپ گئے نے اتفاق نالو بندہ مسجد کی طرف جا رہا سی اس نے ایویں مسجد کی طرف جمیں ہوتا منہ سینا اس تھک دیتا. آپ بغیر سلام کلام کیتے واپس پلٹ آئے. عرض کی تھی کہ حضور تو سب ملن گئے بغیر سلام کلام کیتے واپس. فرمایا تو سب ایک نہیں مسجد کی طرف منہ کر کے تھکیا. فرمایا حضور تھکیا. فرمایا جس نے نبی پاک دی شریعت مستحبات دا بھی علم نہ ہوئے وہ کدی ولی ہو سکتا نہیں. اللہ
آج تو نبی کریم رؤوف الرحیم نبی کی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور پھر ہم اپنے آپ کو ولی بھی ان لوگوں کو ولی بھی کہتے ہیں. یار ولی تو وہ ہوتے ہیں جن کے اندر سنت کی تڑپ ہوتی ہے, میرے نبی کے طریقے پہ چلنے کی تڑپ ہوتی ہے. بلکہ آئیے محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ وہ بیٹھے ہیں, بیٹھے بیٹھے رونے لگ گئے. کسی نے پوچھا روتے کیوں ہیں؟ فرمایا میں ساری زندگی کوئی حضور دے سنت نہیں جس تے میں عمل نہ کیتا ہوئے, لیکن روندا اس واسطے ہیں کہ حضور دی ایک سنت تے میں عمل نہیں کر سکیا, کاش کہ میں اس تے بھی عمل کر سکدا. حضور کیڑی ہے؟ فرمایا نبی پاک دی 4 بیٹیاں سن, میرے کریم نبی نے اپنی 4 بیٹیاں دی شادی کی تھی. حضور کدی کدی اپنی بیٹیوں نوں ملن انہاں دے گھر تر ویندے آئے, کاش میری بھی بیٹی ہوندی تے میں اپنی بیٹی دی شادی کراں تو حضور دی سنت سمجھ کے بیٹی نوں ملن دے گھر. سنت کی اتباع لازم ہے. اگر یہ جو ولایت کے پہاڑ ہیں ان کی بات نہیں ماننی تو آپ نے کن کی بات ماننی؟ امام ربانی مجدد الفسانی جن کو رب ذوالجلال نے پورے 1000 سال کے لیے مجدد بنا کے بھیجا. آپ سلسلہ نقشبند میں حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ دے خلیفہ سن, تو جس ویلے حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ دا آخری وقت آیا نا تو آپ نے اپنے تمام خلفاء و مریدوں حکم فرمایا کہ میرے بعد تسا سارے مجدد پاک کو لگے ونجو, شیخ احمد کو لگے ونجو, اور تو انو فیض جاری رکھسن جی میں اتو تو انو فیض مل رہے ہیں. تو آپ دیکھ خلیفہ جس ویلے حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کو گئے نا تیرس کی تھی مجدد پاک میں بھی حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ خلیفہ, تو انہوں نے آپ کی طرف ریفر کیتا تو میں آپ کی کل فیض لینا ہے. تو حضرت مجدد پاک فرمایا او فقیرہ میرے کول حضور دی سنت دی اتباع تو علاوہ کوئی شے نہیں. جس ویلے آپ نے گل فرمائی نا تو اس دے وجد تاری ہو گیا, تو اس دی جذبی کیفیت نہ وہ بھی فقیر حق سی, اس دی جذبی کیفیت نہ زمین ہلنا شروع کر دیتا. تو حضرت مجدد پاک فرمایا او مریدہ میرا مسواک چکے, مرید نے مسواک چکیا تو آپ نے زمین تے پٹ گیا تو زمین اپنی جگہ تے رک گئی. فرمایا او فقیرہ تینوں اللہ بڑی جذبی کیفیت دیتی ہے کہ تیری اس جذبی کیفیت نال زمین ہل گئی ہے, تو اللہ میں نے یہ کمال بخشیا کہ میں اگر سرحان دے اے جتنے قبرستان جو مردے مدفون نے میں انہوں حکم کرا تو میں نے اللہ اتنی طاقت بخشی کہ سارے مردے قبروں چو باہر آگا سن. لیکن یاد رکھ تیری اس جذبی کیفیت نال زمین دا ہل بننا تو میرے حکم نال تمام سرحان دے مردے دا باہر آ بننا. ان دعا کمالات نالو ود کے میرے نزدیک کمال ہے کہ دوران وضو سنت مطابق مسواک کرنا. میں نے دسو کہ مجدد پاک اگر ولی نہیں تے ولی بڑھدا کون ہے؟ ولی دے حسین 1000 سال واسطے مجدد نے. امام ربانی وہ فرماندے نے کہ سنت کا اتباع لازم ہے. جڑا سنت دے راستے تو ہٹیا میرے نبی دے طریقے تو ہٹیا وہ اور سب کچھ ہو سکدا پر اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا. حضرت داتے علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ کے مرشد حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ انہوں نے کوئی ایک بندہ گیا نا اس عرض کی تھی حضور فلاں بڑا پہنچا گیا اکیو دی نشانی کے اکیو حضور میں اسنو ہوا چھوڑ دیا بیکھیا فرمایا کمریا ہوا تے کبے بھی تے کام بھی اڑ دے نے اکیو حضور میں اسنو پانی تے ٹر دیا بیکھیا فرمایا کمریا بدخمی پانی تے ٹر دیا آکے حضور میں ایک لمحے چسنوں کسے تو کسے جگہ تے ویکھیا کتھوں کتھوں ویکھیا فرمایا اے تے شیطان دی صرف ہر جگہ پہنچا آکے حضور پھر ولی دی نشانی کے سن سدات علی حجویری رحمت اللہ علیہ مرشد کامل کیا فرمایا آپ فرمایا ولی دی نشانی ہے وے کہ ساری زندگی خود بھی تے ساری زندگی اولاد بھی ایک ایک لقمہ رزق حلال نہ کھواوے دوجا سنت کی ادائیگی تے مستقیم المزاج ہو بنجے ڈٹ بنجے تریجا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ فرمایا تجارت بھی ہوئے دکانداری بھی ہوئے کھیتی باڑی بھی ہوئے لیکن دل اللہ دیات تو غافل آخر میں حضرت بخاری شریف دی دوجی جلد 717 کتاب رکھا باب التوازن حدیث آپ دی خدمت سے عرض کر کے اجازت چاہ سکتا
بخاری شریف حدیث شروع کتنے پہ ہوندی ہے من عادى لي خليا فقد آذنته بالحرب فرمایا جڑا میرے کس ایک ولی دے نال عداوت رکھسی بغض رکھسی میں اللہ دے خلاف جنگ کردا تے ہن ذرا اگلا جملہ سنو ولی بندا کیویں فرمایا ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ فرمایا جس ویلے بندہ مومن فرائض کی ادائیگی دے ہمیشہ کی اختیار کرے اللہ فرماتا میں اپنے قرب دا پہلا دروازہ اس تے کھول دے تو جب میرے غور قریب ہونا چاہتا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل پھر نفلی عبادت بھی کسر شروع کر دے جلے بندہ مومن فرائض وچ واجبات وچ سنن وچ حتی کہ مستحبات وچ ہمیشہ کی اختیار کرسی میرے رب فرماندا حتی احبہ وہ اس مقام نو پہنچ گندا کہ میں اس نو اپنا محبوب بنا ہون ذرا توجہ کرو تو سب وہابیوں کو منجو نا انہاں نو آکو بھائی تو سب ولیوں نو مندے آکسن مندے ہیں ولی کون ہوندا جی شریعت دا پابند ہوندا تو سب ساڈے کول آ بنو تو سب ولیوں نو مندے ہو اساق دے نہیں مندے ہیں جی ولی دی نشانی کہ جی شریعت دا پابند تو ساق سو یار عجیب گل ہے او بھی ولی نو مندے اے بھی ولی نو مندے او بھی آدن ولی شریعت دا پابند اے بھی آدن ولی شریعت دا پابند پھر جھگڑا کیڑی گل ہے جھگڑا اگلے جملے اگلے جملے نہیں پڑھ دیو میرا رب فرماندہ ہے حدیث قدسی فرمان رب دا زبان میری نبی دی فرمایا کنت سمعہ الذی یسمع بہی فرمایا میں جس نو اپنا محبوب بنا لینا تو میں اس دے کان بن میں نہ جنہ نال سن جا سبحان اللہ وبصرہ الذی یبصر بہی میں او دی اکھا بن میں نہ جنہ نال ویکھدا ویدہ الذی یبطش بہا میں او دے ہاتھ بن میں نہ جنہ نال ویکھدا جنہ نال پکڑدا ورجلہ الذی یمشی بہا میں اپنے بندے دے پیر بنانا جنہاں نال چلدا والا انشاءاللہ لأوتینہ میں اپنے بندے دے سبحان اللہ تمنت خواہش ان پورا کردا او دے ہاتھ چھوڑ دیں تو میں قبول فرما دیں اے ہے ولیوں دی نشانی